بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شیعہ عورت کا خانہ کعبہ میں معجزہ دیکھ کر سب لوگ وہاں سے کیوں بھاگے؟ میں شدت سے رمضان کے مہینے کا انتظار کر رہی تھی۔ آج جب پہلا روزہ تھا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایک تو رمضان کی خوشی تھی، دوسرا مجھے عمرہ کرنے کی خوشی تھی۔ عمرے پر جا کر میں نے صرف اپنے گناہوں غلطیوں کی بخشش کروا سکتی تھی، بلکہ میں اپنی درینہ خواہش بھی وہاں پر جا کر پوری کروا سکتی تھی۔ میرا یہ ایمان تھا کہ وہاں پر جا کے انسان جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اس انسان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ 2 دن کے بعد ہم لوگوں نے عمرے کے لیے چلے جانا تھا۔ میں خوشی خوشی اپنی تمام کام نپٹا رہی تھی۔ جس دن ہم لوگ دونوں نے یہاں سے جانا تھا اسی دن میرے کانوں میں میری ساس کی جلی کٹی باتیں پڑی، جن کو سن کر میرا کلیجہ تک چھلنی ہو گیا تھا۔ ارے یہ کل موہی تو میرے بیٹے کی جان کو چمٹ کے رہ گئی ہے۔ جب سے اس کو گھر میں لے کر آئی ہوں ایک بل بھی سکھ کا سانس نہیں دیکھا، اور میرے بیٹے کو دیکھا ہے اس کا منہ کتنا اتر آیا ہے۔ 5 سال ہو گئے ہیں شادی کو اور ابھی تک یہ چڑیا کا بچہ پیدا نہیں کر سکی۔ یہ آواز میری ساس کی تھی جو اپنی پڑوسن کے ساتھ میری بدخوائیاں کر رہی تھی۔ میرے بارے میں وہ باتیں بیان کر رہی تھی جس میں میرا کوئی قصوروار ہی نہیں تھا۔ تو بہن کسی ڈاکٹر کو دکھاتی نا، ہو سکتے علاج کروانے سے اللہ کرم کر دیتا۔ ارے ایک ڈاکٹر 1000 ڈاکٹروں کی فیس بھر چکا ہے۔ میرا بیٹا ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ یہ بانج عورت ہے اور یہ اولاد پیدا ہی نہیں کر سکتی۔ میں اپنے بیٹے پر زور ڈال رہی ہوں کہ دوسری شادی کر لو، مگر وہ اس ناگن کی باتوں میں آ گیا ہے، وہ میری بات ہی نہیں سن رہا۔ میں یہ سوچ کر پوٹ پوٹ کر رو پڑی تھی۔ یہ تو اللہ کی دین ہے، وہ جس کو چاہے نواز دے، جس کو محروم رکھے، مگر لوگ یہ چیز نہیں سمجھتے۔ چونکہ آج میں خوش تھی اس لیے میری ساس سے میری خوشی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ تبھی میرے سسر کمرے میں سے باہر آ گئے اور میری ساس کو کہنے لگے کہ خدا کی بندی اس قسم کی باتیں مت کیا کر، رمضان کا مہینہ ہے، تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، کم از کم روزے کی حالت میں تو اپنی زبان کو لگام دو۔ وقتی طور پر میری ساس خاموش ہو گئی تھی کیونکہ وہ میرے سسر سے بہت ڈرتی تھی، مگر ان کی بڑبڑاہٹ ابھی بھی جاری تھی۔ ان کی باتیں میرے دل پر خنجر کی مانند لگتی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی آنکھوں سے آنے والے آنسوں کو روکا تھا اور پھر اپنے مائکے میں سب رشتہ داروں سے ملنے کے لیے آ گئی تھی۔ اگلے دن جب میں اپنے شوہر کے ساتھ خانہ کعبہ میں موجود تھی تو میری آنکھوں سے آنسو امڑ پڑے تھے۔ میں فوراً سے خانہ کعبہ میں آ گئی تھی اور اب میں وہاں پر بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اپنی تمام غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے، اور اس دوران جو میری سب سے بڑی خواہش تھی وہ بھی میری آنکھوں کے سامنے ہی تھی، میرے لبوں پر تھی۔ لوگوں کی باتوں جو میرے روح کو جگر کو چلنی کر دیا کرتی تھی، ان کا زہر آنسو کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ میں رو رو کر اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی، اس سے اس کے بندوں کی شکایت کر رہی تھی، اس کے آگے جولی پھیلا کر دعا مانگ رہی تھی کہ میں جانتی ہوں کہ آپ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ جسے چاہو، جو چاہو، جسے چاہو عطا کر سکتے ہو۔ میری مراد پوری کرنا آپ کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بتانے کے باوجود بھی میں یہ بات ماننے پر تیار نہیں تھی کہ مما نہیں بن سکتی۔ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا رب جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، جو چیز میں اس سے اتنی شدت سے مانگ رہی تھی، وہ چیز مجھے وہ کیوں کر عطا نہ کرتا؟ اور جب میں رو رو کر ڈھال ہو چکی تو میرے شوہر بھی میرے پاس آ گئے، ان کی بھی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے عمرہ کیا اور اپنے ہوٹل میں آ گئے تھے۔ رات کو جب میں سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو آج پھر سے اپنی ساس کی کہی گئی باتیں میرے دماغ میں گونج گئی تھی اور میں گویا تکلیف سے کرا کر رہ گئی تھی۔ فجر کے وقت میں نے اپنے شوہر کو اٹھایا اور انہیں لے کر دوبارہ سے کعبہ میں آ گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں رب سے اتنی شدت سے اولاد کی نعمت مانگوں گی کہ وہ مجھے ضرور عطا کرے گا۔ یہ میرا یقین تھا اور یہ میرا ایمان بھی تھا۔ اسی یقین کے سہارے میں اب جی رہی تھی، اور اس دن میں خانہ کعبہ میں ہی تھی جب مجھے اپنے وجود میں درد اٹھنے لگا۔ ایک عجیب سی ٹیسیں میرے وجود میں محسوس ہونے لگی تھیں۔ میرے آس پر بہت سی عورتیں بھی تھیں، انہوں نے میری حالت دیکھی تو چونک گئی۔ میرے منہ سے درد کے مارے کراہیں نکلنے لگی تھی
وہ عورتیں مجھے کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ تم پورے ایام سے ہو اور تمہارے بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ان کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے انہیں کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں ایک بانجھ عورت ہوں۔ مجھے ڈاکٹرز نے یہ بات صاف طور پر کہہ دی ہے کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا اتنا کہنا ہی تھا کہ میرا درد سے برا حال ہو گیا تھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے میری جان نکلنے لگی ہے، اور جب میری نظر اپنے وجود پر پڑی تو یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ مجھے میری دادی نے پالا پوسا اور بڑا کیا تھا، اور جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے ارد گرد سے یہی باتیں سنی تھی کہ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ محلے کی اور رشتہ دار خواتین میری دادی کو کہتی تھی کہ تم خواہ میں اس لڑکی پر اتنا وقت ضائع کر رہی ہو، اس کو بھی اس کی ماں کے ساتھ رخصت کر دیتی، کل کلا کو یہ بھی وہی گل کھلائے گی جو اس کی ماں نے کھلایا تھا۔ یہ باتیں سن کر میں نفسیاتی طور پر جھنجھلانے لگی تھی، مگر مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ لوگوں کی ان باتوں کا کیا مقصد ہے۔ یوں کبھی مجھے دادی نے بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میرے ابو ایک کاروباری شخص تھے، وہ صبح گھر سے نکلتے رات گئے تک واپس آتے تھے۔ وہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ مزاج تھے، وہ 90 تولے انداز میں بولتے تھے، جبکہ میں نے سنا تھا کہ پہلے وہ بہت ہی زیادہ ہنس مکھ تھے۔ اور ایک دن جب میں اسکول میں تھی تو میری محلے کی ایک لڑکی سے لڑائی ہو گئی، اور تب سے میں نے اسکول کی باقی لڑکیوں کے سامنے میری ماں کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے تھے کہ میری ماں مجھے اور میرے باپ کو چھوڑ کر اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ یہ بات سن کر مجھے ایسے محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا تھا۔ جب میں گھر آئی تو میں بہت روئی تھی۔ میں نے دادی سے پوچھا کہ اس لڑکی نے ایسا کیوں کہا، آخر میری ماں نے ایسا کیا کیا ہے؟ تب میری دادی نے مجھے بتایا کہ میں چھوٹی سی تھی جب میری ماں کو کسی اور سے محبت ہو گئی تھی، اور اس نے مجھے اور ابو کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لی تھی۔ میرے ابو کو ماں کی بے وفائی کا بہت غم تھا، کیونکہ وہ ماں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی بے وفائی کے بعد وہ ایسے ہی ہو گئے تھے۔ جب مجھے یہ سب پتہ چلا تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کبھی بھی اپنی دادی اور ابو کو دھوکہ نہیں دوں گی، کبھی بھی ایسا کام نہیں کروں گی جس کی وجہ سے انہیں دکھ ہو۔ انہی دنوں میں اسکول کے بعد کالج میں پہنچ گئی تھی۔ کالج میں ہی آتے جاتے ایک لڑکے کی مجھ پر نظر پڑ گئی۔ وہ بہت اچھے خاندان کا لڑکا تھا اور بہت ہی اچھا ڈیسنٹ سا تھا، مگر وہ مجھے دیکھ کر اپنے دل سے مجبور ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا اور وہ سیدھے سبھاؤ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں بھی اسے پسند کرنے لگی تھی، مگر میں کبھی بھی اس بات کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ جب ایک دن اس نے میرا راستہ روکا اور جب مجھے یہی بات کہی تو میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اسے سختی سے ٹوک دیا اور کہنے لگی کہ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں اور نہ ہی میں لڑکوں سے بات کرتی ہوں۔ آپ مہربانی کر کے میرے راستے مت آیا کریں۔ اگر میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اور اس کے بعد وہ دوبارہ جب بھی میرے راستے میں آیا تو میں نے اسے مزید سختی سے ٹوک دیا۔ میرے غصے اور رکائی کو دیکھ کر وہ دوبارہ کبھی بھی میرے راستے میں نہیں آیا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے دل ہی دل میں پچھتاوا ہوا تھا کہ کاش کہ میں اس لڑکے کو ایسے نہ ٹوکتی، کاش کہ میں اس سے طریقے سے بات کر لیتی تو وہ مجھ سے دور نہ ہوتا۔ وہ لڑکا نہ جانے اب کہاں تھا۔ مجھے دل ہی دل میں اطمینان تھا کہ اگر میں اس کو گھر کا راستہ بتا بھی دیتی تو دادی اور ابو میرے بارے میں یہی سوچتے کہ میں بھی اپنی ماں پر گئی ہوں، جبکہ میں اپنے نام سے یہ داغ مٹانا چاہتی تھی۔ اب جب میری کالج کی پڑھائی مکمل ہو گئی تو دادی نے مجھے بتایا کہ میرا ایک بہت اچھے گھرانے سے رشتہ آیا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکے کا سراپا گم گیا تھا۔ وہ میری پہلی محبت تھا۔ میرے دل کے دروازے پر اسی نے دستک دی تھی، مگر اسے میں نے خود ہی کھو دیا تھا۔ اب تو شاید ہی کبھی زندگی میں میری اس سے ملاقات ہو سکتی۔ میں نے دادی کی مرضی پر سر جھکا دیا۔ انہیں کہنے لگی کہ آپ جہاں چاہتی ہیں میری شادی کرا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دادی کو میری بات سن کر بہت خوشی کا احساس ہوا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تم اپنی ماں سے بہت مختلف ہو۔ تمہاری ماں ایک خود غرض عورت تھی، مگر تم قربانی دینے والی اور رشتوں کو جوڑنے والی ہو۔ دادی کی تعریف سن کر میں خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ میں یہی تو سب سے سننا چاہتی تھی
کہ میں ایک اچھی لڑکی ہوں، مگر لوگ، رشتہ دار، سب لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ بھی اپنی ماں کی طرح ہی نکلے گی جو ایک دن تم لوگوں کے منہ پر کلک مل کر چلی جائے گی۔ ایسی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، اور اب جب دادی نے مجھے یہ بات کہی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے سر سے کوئی پہاڑ ٹل گیا تھا۔ شادی کی ساری تیاریاں میں نے دادی کے ساتھ مل کر کی تھی، پھر میری پھوپھی بھی گھر میں آ گئی تھی اور باقی کے کام انہوں نے سنبھال لیے تھے۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے ایک بار میرے ہاتھ کانپے تھے، میری آنکھوں کے سامنے اسی لڑکے کا چہرہ آ گیا تھا، اور میں نے بامشکل اپنے آنسو پیتے ہوئے نکاح نامے پر یہ سوچ کر دستخط کیے تھے کہ اب میں اس سے دور ہو چکی تھی، اور میری جس کے ساتھ شادی ہو رہی تھی مجھے اسی کے ساتھ مخلص ہو کر رہنا چاہیے۔ شادی والے دن جب میری پہلی بار میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو اسے دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، کیونکہ یہ وہی لڑکا تھا جو میرے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ میرے چہرے پر چھائے حیران کن تاثرات دیکھ کر ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ اس دن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم اچھی اور شریف لڑکی ہو، تب بھی پھر میں نے تمہیں تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے سیدھے سباؤ میں تمہارے لیے پرپوز بھیجوایا تھا، تمہیں سیدھے طریقے سے حاصل کر لیا۔ اس کی بات سن کر میرا سیڑو خون بڑھ گیا تھا۔ جو میرا زندگی کا میرا شریک حیات تھا اسے بھی میری پاکیزگی پر بہت یقین تھا، اس سے بڑھ کر مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی، اور اگر ہم سفر بھی آپ کو پسند کا ہو، جس کے ساتھ آپ شدت سے محبت کرتے ہو، تو زندگی خوبصورت انداز میں گزرتی ہے۔ میرے ساس سسر بھی بہت اچھے تھے، کسی بات پر نکتہ چینی نہیں کرتے تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری ساس مجھ پر غصہ کرنے لگی تھی۔ انہیں اپنے بیٹی کی اولاد کا بہت شوق تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد میں ماں بن جاؤں۔ میں بھی ایسا ہی چاہتی تھی کہ اللہ مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے، مگر نہ جانے کیوں میں ابھی تک اس نعمت سے محروم تھی۔ جب شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، میں نے ڈاکٹر کے چکر لگانے شروع کر دیے اور ہر طرح کی میڈیسن کھانی شروع کر دی۔ اور پھر ایک دن جب ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ کبھی ماں نہیں بن سکتی، یہ سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ میرا اللہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس دن میں بہت زیادہ روئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے حوصلہ دیا، کہنے لگے کہ آج کل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، بہت سے ایسی ادویات متعارف ہو چکی ہیں جو انسان کی کمیوں کو، حامیوں کو دور کر سکتی ہے۔ میں نے بھی بہت علاج کروایا، مگر مجھے کہیں سے افاقہ نہیں ہوا، اور اب تو میری ساس اٹھتے بیٹھتے مجھے بانچ ہونے کے تانے دینے لگی تھی۔ میرے شوہر اپنی امی کو اس بات پر ٹوکتے کہ اس سب میں میری بیوی کا کیا قصور ہے، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے تمہاری اولاد کا شوق ہے، کیا میں یہ خواہش لیے دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی؟ تم ایسا کرو، تم دوسری شادی کر لو، ویسے بھی کمی تمہاری بیوی میں ہے، تم میں نہیں۔ تب میرے شوہر جھنجھلا کر انہیں کہنے لگے کہ اگر مجھ میں کمی ہوتی تب آپ کیا کہتی؟ میری ساس یہ سن کر کہتی کہ اگر تم میں کمی ہوتی تو وہ بات کی بات تھی، مگر اب جب مجھے پتا ہے کہ کمی تم میں نہیں تمہاری بیوی میں ہے، تو میں کیوں نہ اپنی اس خواہش کو پورا کروں؟ میرے شوہر نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتے، اور رفتہ رفتہ میری ساس کا رویہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس سب کا ذمہ دار مجھے ہی سمجھتی تھی۔ پھر میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ضد شروع کر دی کہ وہ مجھے عمرے پر لے جائیں، میں وہاں جا کر دعا مانگنے چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے اللہ میری سن لے۔ اس دوران مجھے دعائیں دینے والی میری دادی بھی رخصت ہو چکی تھی، اور ابو کا رویہ ویسا ہی تھا، سپاٹ سا۔ ان کے سامنے جاتی وہ زبردستی مسکرا کر بات کرتے اور پھر کسی کام میں مشغول ہو جاتے۔ شاید میری شکل امی سے بہت ملتی تھی، اور ابو کو میری شکل میں امی کا چہرہ نظر آتا تھا، شاید اس لیے وہ مجھ پر محبت نہیں کرتے تھے۔ اب ابو نے دوسری شادی کر لی تھی، ان کی دوسری بیوی بہت اچھی تھی، جب بھی کبھی میں جاتی مجھ سے بہت پیار سے بات کرتی تھی، مگر وہ میری دادی اور اماں کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی تھی۔ اور اب جب سے میں عمرے پر آئی تو مجھے پورا یقین تھا کہ یہاں پر جب میں گڑ گڑا کر اپنے رب سے یہ دعا مانگوں گی تو میرا رب یہ ضرور قبول کرے گا۔
اور اب جب اچانک سے مجھے درد اٹھنے لگے تو یہ بات میرے لیے تکلیف کے ساتھ ساتھ حیرانگی کا باعث بھی تھی، کیونکہ آج سے پہلے مجھے ایسے تکلیف کا احساس نہیں ہوا تھا۔ تبھی میری نظر اپنے وجود پر پڑی۔ میرے وجود میں کچھ تھا جو باہر نکل رہا تھا، اور یہ دیکھ کر میں خوف سے کام کر رہ گئی تھی۔ میں بری طرح سے چلانے لگی اور تب ہی ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ کچھ عورتیں میرے پاس آ کر جمع ہو گئی تھی، مرد حضرات وہاں سے ہٹ کر چلے گئے تھے۔ عورتوں نے میرے پاس کھڑے ہو کر میرے آس پاس چادر تان لی تھی، جس کی وجہ سے میں پردے کے آؤٹ میں ہو گئی تھی۔ اب کسی نامحرم کی نظر مجھ پر نہیں پڑ رہی تھی۔ اس دوران میرے شوہر بھی وہاں پر آ گئے۔ انہیں بھی میری طبیعت کے بارے میں پتہ چل گیا۔ جب انہوں نے یہ سب دیکھا تو مجھے کہنے لگے کہ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم حاملہ ہو۔ میں نے بے یقینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ بات تو میں بھی نہیں جانتی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ مسلسل دوائیں استعمال کرنے سے مجھے افاقہ نہیں ہوا۔ تب میرے شوہر کہنے لگے مگر پھر تمہارے بطن سے یہ بچہ کیسے پیدا ہوا؟ اب جب میں نے دیکھا تو واقعی میں وہ ایک بچہ تھا، اور اسی وقت تکلیف کی شدت سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال میں تھی، اور آنکھیں کھولتی ہی تمام مناظر مجھے یاد آ گئے تھے۔ میرے شوہر میرے پاس تھے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ کہنے لگے کہ مبارک ہو، تمہیں اللہ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے۔ ان کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ انہوں نے میرے چہرے پر چھائی بے یقینی دیکھی تو کہنے لگے کہ تم اسی یقین کے ساتھ یہاں پر آئی تھی کہ اللہ تمہیں اس نعمت سے ضرور نوازے گا۔ اب دیکھو اللہ نے تمہاری یہ دعا قبول کر لی، اور اس نے تمہیں بے مراد اور خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا۔ جب تم یہاں پر آئی تھی تو تم خالی ہاتھ تھی، اور اب تم یہاں سے بامراد ہو کر جا رہی ہو۔ ان کا یہ بات کہنا ہی تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خدا کی محبت اور تشکر سے میں چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں خدا کا شکر کس الفاظ میں کس انداز میں ادا کروں۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب ہم واپس آئے تو میری گود میں ایک بچہ دیکھ کر میری سانس کا منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ انہیں اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ یہ بچہ میرے بطن سے پیدا ہوا ہے، جبکہ اس کی شکل ہو بہو میرے اور میرے شوہر جیسی تھی۔ مگر اس کے باوجود بھی میری ساس اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ نہ جانے یہ کس کا بچہ ہے جس کو ہم دونوں اپنا نام لگا کر یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ مزید 6 ماہ کا عرصہ گزرا تو اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا۔ مجھے اولاد کی امید لگا دی تھی، اور پھر جب میں نے ایک اور بیٹے کو جنم دیا تو میرے تو زمین پر خوشی سے پاؤں نہیں ٹیک رہے تھے۔ میری ساس میرے چھوٹے بیٹے سے تو بہت پیار کرتی تھی، مگر بڑے بیٹے کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی۔ وہ اسے اپنا سمجھتی ہی نہیں تھی، جبکہ میں اور میرے شوہر بڑے بیٹے کے زیادہ قریب تھے، کیونکہ وہ ایک ایسا معجزہ تھا جس نے ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا تھا اور میرے لیے مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیا تھا۔ اب دونوں بچے بڑے ہو رہے تھے اور میری ساس کے رویے میں بھی اعتدال آ گیا تھا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان میں میانہ روی اور عاجزی آتی جا رہی تھی۔ اب انہوں نے پہلے کی طرح مجھ پر طنز کرنا اور غصہ کرنا چھوڑ دیا تھا، بلکہ اب تو وہ میری قدر کرنے لگی تھی اور ہر کام مجھ سے مشورہ طلب کیا کرتی تھی۔ اس دن میں اپنے شوہر کے ساتھ بازار میں شاپنگ پر گئی تھی، اور واپسی پر ہم دونوں گاڑی بیٹھے ہوئے تھے جب گاڑی کی کھڑکی سے باہر ایک عورت وہاں پر آئی۔ وہ بھیک مانگ رہی تھی۔ میں نے اپنے پرس سے کچھ پیسے نکال کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو جب میری اس کے چہرے کی طرف نظر پڑی تو یہ دیکھ کر میں ہک دھک رہ گئی۔ وہ عورت کوئی اور نہیں، میری ماں تھی۔ میں نے اپنی ماں کی بہت ساری تصویریں دادی کے پاس دیکھی تھی۔ دادی کا یہ کہنا تھا کہ میں ہوں بہو اپنی ماں جیسی تھی، اور اس عورت کی شکل بالکل میری جیسی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں سانس لینا بھول گئی تھی۔ میں جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ اس عورت نے مجھے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اور کانپتی آواز میں بولی کہ تم کون ہو؟ اب جب میں نے اپنا تعارف کروایا تو وہ زیر لب میرا نام دہرا کر آ گئی۔ پھر جب اس نے میرے باپ کا نام پوچھا تو اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ وہ کہنے لگی کہ تم صوبیہ ہو میری بیٹی۔ اپنی ماں کے حلیے پر میری نظر پڑی تو یہ دیکھ کر میں چونک گئی تھی۔ وہ پٹھے پرانے کپڑے میں تھی اور اس وقت وہ بھیک مانگ رہی تھی۔ اسے اس قدر بدحالی میں دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ میری ماں نے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک امیر شخص سے شادی کی تھی، تو پھر ان کی یہ حالت کیوں کر ہوئی؟
میں نے اپنی ماں سے اس سب کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ جب میں تم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے محبوب کے ساتھ نئی دنیا بسانے کے لیے چلی گئی تھی تو تب وہ جاتے جاتے زیورات اور پیسے بھی لے کر گئی تھی۔ کچھ دن تو میرا محبوب میرے پیسے پر عیاشی کرتا رہا اور جب میرے پاس پیسے اور زیور سارے ختم ہو گئے تب وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اس کے بعد میری ماں ایسے ہی دھکے کھاتی رہی، کبھی کہاں نوکری کرتی رہی، کبھی کہاں پر مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالنے لگی، مگر شرمندگی کی باعث وہ دوبارہ پلٹ کر گھر واپس نہیں آئی تھی۔ وہ کس منہ سے واپس آتی جو کچھ وہ کر کے گئی تھی۔ اس کے بعد تو میرے باپ نے بھی اسے قبول نہیں کرنا تھا۔ مجھے جب اپنی ماں کے بارے میں پتہ چلا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے اپنے پرس سے پیسے نکال کر ان کے ہاتھ میں رکھے اور انہیں کہنے لگی کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیے گا۔ میں نے اپنا پتہ اپنی ماں کو بتا دیا تھا اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر میں جب اپنے شوہر کو اپنی ماں کے بارے میں بتا رہی تھی تب وہ کہنے لگے کہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ کل کو انہوں نے تمہارے باپ کے ساتھ ایسا کیا تھا تو آج ان کے ساتھ بھی برا ہو رہا ہے۔ وہ خود سڑکوں پر رول رہی ہے اور دوسروں سے بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ اس بات کو 2 سال کا عرصہ گزر گیا تھا مگر کبھی بھی میری ماں میرے گھر پر نہیں آئی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ شاید شرمندگی کی وجہ سے وہ میرا سامنا کرنے سے ہچکچا رہی تھی، مگر میں پھر بھی اس کا منتظر تھی۔ کتنے سال گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک میں اس کا انتظار کرتی ہوں۔ اس نے جو بھی کیا مگر میرے دل میں آج بھی اس کے لیے محبت زندہ ہے۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔